بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم پیارے پاکستان۔ اللہ ربی عز و جل پارہ نمبر 4 کے سٹارٹ میں فرماتے ہیں، ترجمہ ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں خود کو بہت پیاری ہو، اور جو کچھ بھی تم راہ خدا میں دیتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان بہت سادہ اور سمپل ہے کہ پاک پروردگار نے اپنے بندوں کو یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی، اگر اپنی کوئی بے جان چیز جس میں کوئی لباس آ جاتا ہے، کوئی کھانے والی چیز، کوئی پہننے والی چیز، کوئی سامان آ جاتا ہے جو اس کو خود کو بہت پیارا ہو، اور وہ اس کو محض اس لیے کسی دوسرے کو دے دے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا، تو پھر اللہ پاک نے ان کے لیے یہ نوید عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ سمجھ لیں کہ وہ شخص نیکی کی معراج کو پہنچ گیا جس نے وہ چیزیں جو اس کو خود کو بڑی پسند ہوں اللہ کی راہ میں جو دوسروں کو دے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بے جان چیزوں سے جب اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب ہمیں حاصل ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے، تو میں ان تمام ہستیوں کو بے حد خراج عقیدت اور خراج تحسین جو ہے پیش کرنا چاہوں گی جنہوں نے راہ خدا میں اپنی من پسند دنیاوی یا بے جان چیزیں نہیں دیں، بلکہ انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے دے دیے۔ انہوں نے اپنے راہ خدا میں، اللہ کے راستے میں، انہوں نے جانتے بوجھتے انہوں نے اپنے ان پیاروں کی زندگیاں اور ان پیاروں کی جانیں جو ہیں وہ دے دیں جو جن کے بغیر جو ہے زندگی ویران ہو جاتی ہے، اور جو ہے اس میں تنہائی جو ہے، ویرانی جو ہے وہ انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جیسے ہمارے پیارے بھیا ارشد شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہید، جب ان پر پاکستان کی زمین تنگ کی گئی، جب اس اتنے معصوم، اتنے پڑھے لکھے، باوقار، باکردار انسان پر، محب وطن انسان پر طرح طرح کے جو اس کے خلاف، ان کے خلاف FIRs کاٹی گئیں، دہشت گردی کی، بغاوت کی، غداری کی، ان پہ پاکستان کی زمین اتنی تنگ کر دی گئی، اتنی تنگ کر دی گئی کہ وہ UAE چلے گئے، وہاں سے ان کی جو ہے وہاں پہ بھی انہوں نے نہ چین لینے دیا، تو کینیا چلے گئے، اور کینیا حالانکہ جانتے تھے، ان کی والدہ کو پتہ تھا، ان کی اہلیہ صاحبہ جو ہیں ان کو پتہ تھا، ان کی بیٹی کو، بیٹوں کو، ان کو پتہ تھا کہ ہمارے بابا کی جان خطرے میں ہے، ماں کو پتہ تھا کہ میرا ایک ہی لال ہے، دوسرا کوئی نہیں، ایک لال انہوں نے پہلے اس ملک کو دے دیا تھا، اور اپنا سہاگ بھی اور اپنا بیٹا بھی، تو ایک ہی بچا تھا ان کے پاس، انہوں نے وہ بھی پاکستان کے لیے دے دیا، وہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دیا، اور خود اب ویرانی پڑی ہوئی ہے ان کے گھر میں۔ اور اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے ہیں، جتنے معظم جو ہے 4 دن پہلے وہ آیا تھا پردیس سے، کسی باہر کے ملک میں وہ رہتا تھا، وہ اپنی حقیقی آزادی میں اپنا حصہ ڈالنے آیا، ظالموں نے گولی مار دی، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا۔ سلام پیش کرتی ہوں اس کی والدہ اور اس کی اہلیہ اور اس کے بچے کہ انہوں نے اپنا لال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ فیصل عباس جو پل سے گرایا گیا، اور اس طرح سے نا جو ہے اس کی اہلیہ، اس کی والدہ، انہوں نے دے دیا کہ جاؤ، کیونکہ جب بھی کوئی نکلتا ہے آزادی کے لیے تو وہ یقیناً اپنی والدہ اور اپنے جو بھی اس کے پیارے رشتے ہوتے ہیں ان کی اجازت سے ہی نکلتا ہے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جان ہتھیلی پر رکھ کر لے کر جا رہے ہیں اپنی آزادی کی جدوجہد میں۔ تو اسی طرح سے 25 مئی کو جو ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ جو اب 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، جو ایک ایسا تاریک واقعہ ہو گیا، جو ایک عمارت جو ہے وہ جل گئی، اور اس کی پاداش میں ہزارہا جو ہیں وہ گھروں کو جو ہے وہ ویران کیا جا رہا ہے۔
تو اس میں یہ ہے کہ جتنی شہادتیں ہوئیں، ہمارا ذل شاہ جو ہے وہ چلا گیا، وہ شہید ہو گیا۔ ذل شاہ کے گھر والوں کو، ذل شاہ کے گھر والوں کو یہ اس کا ادراک نہیں تھا کہ وہ ان کا بیٹا جو ہے وہ شہید ہوا ہے، اور ان کا بیٹا ایک محب وطن اور سچا پاکستانی تھا، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک سچا امتی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار وہ نام لیتا تھا، اور میرے ساتھ اس نے بہت سارا وقت گزارا، اور وہ یہی کہتا تھا اللہ معافی دے، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، ہم بھی پاک نبی کے امتی ہیں۔ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گیا۔ تو میں اس کی منہ بولی والدہ ہوں، تو قیامت کے روز اللہ کے حضور وہ میرا شہید ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ یہ میری ویران جو آنکھیں ہیں نا، وہ اس کی جو ہیں وہ راستہ تک رہی ہیں، تو میں اس کو اون کرتی ہوں کہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا شہید ہے۔ تو اسی طرح سے اب جو گیا ہے ہمارا عمار، تو اس نے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دیکھ لو اس کے باپ نے اور اس کی والدہ نے اور اس کی دادی نے، اس کے چچا تایا نے، اس کے بھائیوں نے، جانتے بوجھتے کہ یہ بچہ دن بدن موت کی طرف بڑھ رہا ہے، انہوں نے پاکستان سے بے وفائی نہیں کی، انہوں نے پاکستانیوں سے بے وفائی نہیں کی، انہوں نے اپنے پیارے لیڈر عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے وفائی نہیں کی۔ قطرہ 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 یہ ریاست زہر دے رہی تھی ان کے بیٹے کو، جس ہاسپٹل میں جاتا وہاں سے نکال دیا جاتا، جہاں جاتا وہاں سے نکال دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا، اور صبر کے ساتھ اور پاکستانی پرچم میں اپنے ننھے پھول کی لاش لپیٹ کر اس مرد مجاہد نے جو ہے وہ کی۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، اور اللہ کے حضور میں ان ہستیوں کے لیے اتنی اللہ کے حضور جو ہے وہ کرتی ہوں، اور ہمارے پیارے عمران ریاض جو اتنے عرصے سے غائب ہیں، یقیناً وہ بھی اسی دھرتی کے لیے، اسی وطن کے لیے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی چیزیں نہیں بلکہ اپنے جگر کے ٹکڑے جو ہیں ان سے جدائی مول لے لی، ان کو راہ خدا میں دے دیا، اور پھر نیکی کے عروج کو پہنچ گئے، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان رضاؤں تک پہنچ گئے کہ جو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ تھینک یو سو مچ پیارے پاکستان۔